عوام کون کرے گا؟ اور یہ تو اب طے شدہ بات ہے کہ جس طرح ہم ملک چلا رہے ہیں یہ ملک نہیں چلتا۔ اس لیے ابتدا کہاں سے ہوگی حل کی؟ حل کی ابتدا آئین سے ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اگر ہم آئین کے مطابق ملک کو نہیں چلائیں گے تو ملک نہیں چلے گا۔ یہ بنیادی بات ہے، جب تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آئے گی اس معاملے کا کوئی حل نہیں ہے۔ 73 کے آئین کے تحت 10 الیکشن ہوئے ہیں، 10 الیکشن، سب الیکشن چوری ہوئے ہیں۔ کون سا الیکشن جو چوری نہیں ہوا؟ ہم نے وہیں پہ آئین کی نفی کر دی، ہم نے وہیں پر اس بات کو یقینی بنا دیا کہ اس ملک میں کوئی سیاستدان نہیں ہوگا۔ یہاں لسٹیں بنیں گی، جو ہمارے کہنے پر چلے گا وہی پارلیمان میں جائے گا۔ تو کیا وہ لوگ جو اپنے ضمیر بیچ کر پارلیمان، یہ بڑی مشکل باتیں ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنے پارلیمان کو ہی کرپٹ کر دیا، آپ نے وہاں وہ لوگ پہنچا دیے جو اس کے اہل نہیں ہیں، جو مسائل کے حل نہیں جانتے، جو عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں، تو پھر آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ ملک کے مسائل کون حل کرے گا؟ یہ آئین معیشت سے جڑا ہے، معیشت سیاست سے جڑی ہے، سیاست ملک کی نیشنل سیکیورٹی سب سے جڑی ہوئی ہے۔ تو ہم تو خود اپنے پیر پر کھلاڑی مارنے کو تیار ہیں کہ ہم اگر ملک کے پارلیمان میں وہ لوگ نہیں بھیج سکیں یا ان کو روکیں جو حقیقی طور پر ملک کے مسائل حل کر سکتے ہوں، تو پھر کیسے ملک چلے گا؟ یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں جو جن کا آج شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ ان باتوں کو طے کیا جائے۔ ہم سب کرپشن کی بات کرتے ہیں، سب سے بڑا نعرہ ہمارے ملک میں کرپشن کا ہے۔ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر ایک ادارہ ایک آمر نے بنایا صرف اس مقصد کے لیے کہ ملک کے سیاستدانوں کا احتساب کیا جائے۔ آپ ریکارڈ منگا لیں کتنے سیاستدانوں کا احتساب ہوا ہے اس ادارے کے اندر۔ صفر کا ہنسا یاد آتا ہے، ایک آدمی کا ہوا ہے، وہ جو ہوا ہے سب کے سامنے ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کے سارے 24 سال میں آپ کو کوئی کرپٹ سیاستدان نہیں ملا، پورے اس ملک کے سیاستدان پارساں ہیں۔ بہرحال یہ اس ملک کی حقیقت ہے۔ اس نیب کے ادارے نے کیا کیا کہ آج کوئی افسر کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ عمران خان آ جائے، شہباز شریف صاحب آ جائیں، کل کوئی اور آ جائے، کوئی افسر کام نہیں کرے گا۔ وہ کہتا ہے میں نے جیل نہیں جانا۔ کل مجھے کو بلا کر یہ حسن فواد صاحب بیٹھے 19 مہینے جیل بیٹھے تھے، مقدمہ نہیں بن سکا، 19 مہینے ان کی عدالت میں جج نہیں لگا، چیف جسٹس پاکستان بیل کی اپلیکیشن دفتر میں رکھ کر بیٹھا رہا۔ کون سا انصاف رہ گیا؟ آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ جب آپ یہ کریں گے تو کل کوئی کام نہیں کرے گا۔ تو آج اگر ہم نیب کے ادارے کی بات کرتے ہیں یا احتساب کی بات کرتے ہیں اور پھر اس ادارے سے نیب سے جج بھی مستثنا اور فوج بھی مستثنا، اور سربراہ کون لگتے ہیں فوج سے یا جج؟ یہ اور آج بھی ہم اس قانون کو دل سے لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ چھٹی کے 7ویں حکومت ہے، اس قانون کو دل سے لگائے بیٹھی ہے جس نے ملک کو مفلوج کر دیا۔ میں نے ہمیشہ کہا کہ بھئی اتنا اچھا قانون ہے، سب اس سے فائدہ حاصل کریں، اتنا اچھا قانون ہم نے بنا دیا ہے۔ تو فیصل سبزواری سے میری بڑی شکایت ہے کہ یار آپ تو یہ بڑی سنجیدہ بات ہے۔ آپ نے احتساب کرنا ہے،
احتساب مشکل کام نہیں ہے، کرپشن پکڑنا مشکل کام نہیں ہے۔ اگر نیت کرپشن پکڑنے کی ہو، نیت سیاست کرنے کی ہو، تو نیب بہترین قانون ہے، بہترین سیاست نیب نے کی ہے۔ نیب کے خوف سے آپ ہر شخص کو توڑ سکتے ہیں، مروڑ سکتے ہیں، جو مرضی اسے کروا لیں۔ آپ نے احتساب کرنا ہے، ٹیکس کا قانون موجود ہے۔ ہر پارلیمان کا ممبر یہ جواب دے کہ میں اپنے اخراجات کہاں سے لاتا ہوں، اگر لاتا ہوں تو ٹیکس کیا ادا کرتا ہوں، بات ختم ہو جائے گی، یہ ایوان خالی ہو جائیں گے۔ میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، میں نے گاڑی خریدی ہے، کہاں سے پیسے لایا ہوں؟ میں لاکھوں روپے کی بجلی کا بل دیتا ہوں، لاکھوں روپے کی گیس کا بل دیتا ہوں، میں باہر سفر کرتا ہوں، عمرے پہ جاتا ہوں ہر چوتھے مہینے، یہ پیسے کہاں سے آئے؟ جو لوگ خود ٹیکس ادا نہیں کرتے وہ دوسروں پر ٹیکس لگانے کی ہمت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بڑی اور وہ ملک جس کے پاس نادرا جیسا ادارہ ہو، مفتہ صاحب سے پوچھیں، آپ جو بہت آسان کام ہے، آپ جو شخص ملک میں شناختی کارڈ رکھتا ہے وہ ایک پوٹینشیل ٹیکس پیئر ہے۔ آپ ویب سائٹ میں لکھا دیں، ایک فارم بنا دیں، وہ بھر دیں کہ میری آمدن نہیں ہے، میں ٹیکس نہیں دیتا ہوں۔ میرا مفتہ صاحب نے پاکستان کا ٹیکس ریٹ آدھا کر دیا تھا، یہی بات ہے، 3 سلیب بنائے، 5%، 10%، 15%، آج 32% تک ٹیکس ہے، انکم ٹیکس، جس سے کچھ بھی کلیکٹ نہیں ہوتا، صرف وہ بیچارے جو نوکری کرتے ہیں، جو اور وہ پیسہ چھپا نہیں سکتے، حکومت کی پرائیویٹ نوکری، وہ بیچارے ٹیکس ادا کرتے ہیں اور کوئی ادا نہیں کرتا۔ آپ پارلیمان سے نکلتے ہیں، کروڑوں کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اربوں کے گھر میں رہتے ہیں، کروڑوں کا مہینے کا خرچہ ہے، پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ کرپشن تو وہیں آپ کو مل جائے گی نا۔ اور صرف یہ بات میں پارلیمان تک محدود نہیں کرتا، آپ اور لوگوں کو سڑک پہ کھڑے ہو جائیں، گاڑیاں کہاں سے آئی ہیں؟ کیا یہ لوگ ٹیکس ادا کرتے؟ اور واحد ملک ہے دنیا کا جس نے کیٹیگری بنائی، نان فائلر۔ نان فائلر کیٹیگری ہے، وہ آدمی کہتا ہے یار میں آپ کا قانون نہیں مانتا ہوں، میں بالکل آپ کے قانون پہ کوئی یقین ہی نہیں رکھتا ہوں، نہیں دوں گا ٹیکس، جو مرضی کر لو۔ ہم کہتے ہیں تم نان فائلر بن جاؤ، اور جب گاڑی لوگے تو 10,000 روپے فالتو دے دینا۔ تو پھر میں نے چند سال پہلے کہا وزیر خزانہ کو، مجھے بھی نان فائلر بنا دیں یار، میں بھی بننا چاہتا ہوں۔ تو لوگ کہتے ہیں جی کیسے، یہ کوئی موضوعاتی حل نہیں ہے ملک کے مسائل کا، کوئی موضوعاتی حل نہیں ہے، کوئی ایسا ایک فیصلہ نہیں ہے جس سے ملک میں موضوع آ جائے گا، سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ بنیادی فیصلے، چھوٹے چھوٹے فیصلے آپ کو کرنے پڑیں گے۔ شہری کا بنیادی حق ہے کہ وہ ٹیکس ادا کرے۔ یہ بات نہیں ہے کہ پہلے آپ کہیں جی کچھ مجھے کام کر کے دکھاؤ، میری سڑک بناؤ، پھر ٹیکس ادا کروں گا، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ ٹیکس ادا کرتے ہیں، پھر حکومت سے پوچھتے ہیں کہ میرا پیسہ کہاں پر گیا۔ اس لیے یہ بنیادی فیصلے ہیں، آئین کی پاسداری، ٹیکس کی ادائیگی، سب کے لیے۔ یہ چیزیں جب تک ہم نہیں کریں گے، یہ ایسے فیصلے ہیں، اور ہم سب کو اب سوچنا پڑے گا۔ آپ یقین کریں، ایک واٹر پالیسی بنی اس ملک کے اندر، آپ وہ پڑھ لیں، اس کے اندر ڈیم نام کا لفظ نہیں ہے، ہم اس میں ڈیم کا لفظ نہیں لکھ سکے۔ یہ جو ملک پانی کی شارٹیج فیس کر رہا ہو وہ ڈیم نہیں بنا سکتا، کیسے، کہاں پر آپ ذخیرہ کریں گے پانی کو؟ کل جب پانی کی شارٹیج ہوگی پھر سب بیٹھے ہوں گے جی ہم تو ڈیم نہیں بنائے تھے، بڑا ظلم ہو گیا ملک کے ساتھ، اور کل ہوگی شارٹیج۔ دوسرے ملک کے لوگ ہنستے ہیں کہ ایک ملک کو شارٹیج نظر آ رہی ہے اور وہ ملک تازہ پانی سمندر میں پھینک رہا ہے، اس کو ذخیرہ بنانے کی کوئی سوچ نہیں ہے۔ یہ باتیں جب تک پبلک ڈسکورس کا حصہ نہیں بنے گی، خرابیاں ایک دن میں نہیں آتی۔
یہ اکٹھی ہوتی رہتی ہیں اور ایک دن انتہا کو پہنچتی ہیں. آپ کے سامنے آپ نے سوشل پیرامیٹرز بھی دیکھے, آپ نے اکنامک پیرامیٹرز بھی دیکھے, آپ نے پروڈکشن کے پیرامیٹرز بھی دیکھے, سب میں زوال آیا ہے. ہمارے پاس کوئی سکسیس سٹوری پاکستان میں نہیں ہے. یہ بد نصیبی ہے. 23 کروڑ کا ملک ہے, مجھے کوئی سکسیس سٹوری بتا دیں. ہم حبیب یونیورسٹی میں کھڑے, ایسی ہزاروں یونیورسٹیاں پاکستان میں ہونی چاہیے تھیں, کیوں نہیں ہے؟ ایسے ادارے بہت سے ہونے چاہیے تھے, لیکن نہیں ہے. کیا ہم نے وسائل کا صحیح استعمال کیا؟ کیا ہم نے وسائل کو صحیح جگہ پر لگایا؟ یہ سب ذمہ داریاں ہم سب جو اقتدار میں نہیں ان کی ہیں. اس سے زیادہ مجھے تشویش اس بات کی ہے کہ آج احساس نہیں ہے, آج کسی کو احساس نہیں کہ ہمارا ملک کہاں پر کھڑا ہے. سرداری صاحب کی کابینہ بزنس ایز یوزول کام کرتی ہے. جس ملک کے یہ حالات ہو, کابینہ 24 گھنٹے کام کرے, کوئی حل تلاش کرنے کی کوشش کرے, مسائل کی بات کرے. اس طرح ملک کے معاملات تو اب نہیں چل سکتے. تو میرا جو دعویٰ ہے یا تجربہ ہے, میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج سیاسی نظام میں صلاحیت نہیں اس ملک کے معاملات کو حل کرنے کی. سب سے بڑی خوفناک بات یہ ہے کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا, اس نظام کے ساتھ ہوا, اس نظام نے, ان حرکتوں نے, ان باتوں نے یہ صلاحیت ختم کر دی ہے ہمارے سیاسی نظام میں ملک کے چیلنجز کو فیس کرنے کی. ہم آسان حل ڈھونڈتے ہیں, فیصلہ نہ کرو. سب سے آسان حل ہمارے پاس یہ ہے, فیصلہ نہ کرو, بس بیٹھے رہو, اگلی حکومت دیکھ لے گی. اس کی آپٹکس بڑے خراب ہیں. جو حکومتیں آپٹکس دیکھتی ہیں, جو ملک آپٹکس دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں, وہ ترقی نہیں کر سکتے. کیونکہ ترقی جو دیتے ہیں ہمیشہ مشکل فیصلے کرتے ہیں. مشکل فیصلے سے ترقی آتی ہے. آسان فیصلہ تو ہر ایک کر لیتا ہے, اس کے اثرات بڑے کم ہوتے ہیں. تو آج جو مصطفیٰ صاحب کہتے ہیں کہ سیاست دیوالیہ ہو چکی ہے, اس کا کوئی حل ہے؟ اس کا حل ڈھونڈنا پڑے گا. آپ کے مسائل اتنے پیچیدہ ہیں, اور میں نے پہلے کہا سب سے بڑی بات جو انڈیکیٹر ہے کہ آج نوجوان باہر کا رخ کر رہے ہیں. ابھی مصطفیٰ صاحب نے ایک بچی کا ذکر کیا. پچھلے ہفتے لیبیا کے پاس ایک کشتی ڈوبی, 6 لڑکے میرے حلقے کے تھے, 2 وفات پا گئے. یہ حالات ہے کہ نوجوان آج ملک چھوڑنے کے راستے ڈھونڈتا ہے. یہ ہمارا سرمایہ ہے. آج کیا اس ملک کے سیاستدانوں کو پرواہ ہے کہ ہم ان کو کوئی مستقبل دے سکیں, ان سے ڈائیلاگ کریٹ کر سکیں؟ سارے سیاستدان میرے سمیت روز ٹی وی پروگراموں میں ہوتے ہیں. کیا ہم نے کوئی بات کی کہ ہم نوجوان کے مسائل کیسے حل کریں گے, ملک کی معیشت کیسے بہتر کریں گے؟ کسی سیاسی لیڈر سے آپ نے یہ بات سنی ہے؟ آج امتحان جو ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کا ہے, امتحان عمران خان صاحب کا ہے, امتحان آصف زرداری صاحب کا ہے, امتحان فضل الرحمان صاحب کا ہے. ان کو جاگنا پڑے گا. کیا یہ بیٹھ کر ملک کے مسائل کی بات نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہم سب نے اپنی صلاحیت کا اظہار کر چکے ہیں. سال پہلے عمران خان صاحب حکومت میں تھے, اس کے بعد پوری اپوزیشن حکومت میں ہے. یہ وہ ملک ہے جہاں جو حکومت تھی وہ گئی, اپوزیشن اقتدار میں آ گئی. سب نے اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کر دیا ہے. کیا مسائل حل کر سکیں؟ تو آج ملک کی یہ توقع ہے, نوجوان کی یہ توقع ہے کہ یہ سیاسی لیڈر مل کر بیٹھیں اور ملک کے مسائل کا حل ڈھونڈیں. اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہ بات بڑی واضح ہے کہ کسی ایک جماعت کے اندر صلاحیت یا قابلیت یا اہلیت یا نیت بھی نہیں ہے کہ ملک کے مسائل کو حل کر سکے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ سب مل کر بھی شاید نہ کر سکے, لیکن کوشش تو کی جائے. کوشش تو کرنی ہے. ملک تو سب کا ایک ہی ہے.
ہم NFC ایوارڈ کی بات کرتے ہیں، دیگر چیزوں کی، یہ سب چیزیں ایک ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ جب تک ہم بنیاد کو درست نہیں کریں گے، جب تک ہم سیاست کو نفرت سے باہر نہیں کریں گے، سیاست کو دشمنی نہیں بنائیں گے، ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے، تو ملک کیسے چلے گا؟ تو آج ان سب حضرات کو بیٹھنا پڑے گا، ورنہ اس ملک کا نوجوان ان کو نہیں بخشے گا، یہ ملک ان کو معاف نہیں کرے گا، تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی۔ یہ چوائس نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے اس ملک کے سیاسی لیڈروں کی، کہ آپ نے جو ایک دوسرے پہ الزامات لگانے، آپ اشرے ہو گئے ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں، سب کو موقع ملے دوسرے کو پکڑ کے اندر کر دیتے، کوئی کر سکا ہے؟ تو آج یہ بات نہیں بکے گی کہ آپ اس پہ الزام لگائیں، وہ آپ پہ الزام لگائیں۔ آج آپ نے بات ملک کی کرنی ہے، اس مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے، اور وہ ابتدا ہوگی، وہ معاملہ چلتا رہے گا۔ یہ لمبا سفر ہے، یہ چند دنوں، چند ہفتوں، چند مہینوں کی، چند سالوں کی بات نہیں ہے۔ ہمیں آج اپنے ملک کے عوام کو حقیقت بتانی ہوگی کہ یہ لمبا سفر ہے، اس میں ہم سب نے بوجھ برداشت کرنا ہے، تکلیف برداشت کرنی ہے، اور تکلیف جب بھی آتی ہے غریب آدمی ہی برداشت کرتا ہے۔ ہم سب تو شاید برداشت کر لیں تھوڑا بہت کمی کر کر اپنی زندگی کے معاملات میں، لیکن غریب آدمی تو اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ تو آج اس سوچ کی ضرورت ہے۔ آج سب سے بڑی جس کمی ہے، وہ کمی سوچ میں ہے، کہ کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ ملک کے معاملات کو کیسے حل کیا جائے؟ کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کیسے اس ملک کے نوجوان کو ایک بہتر مستقبل دوں گا؟ اس لیے آج ہم جب بات کرتے ہیں تو یہ سب باتیں آپ کے سامنے آپ نے رکھنی ہیں، لیکن آپ کو واپس آئین پہ جانا پڑے گا۔ آئین پہ نہیں جائیں گے ملک آگے نہیں بڑھے گا، یہ بنیادی بات ہے۔ آئین کا احترام کرنا پڑے گا۔ آج اس ملک کے چیف آف آرمی اسٹاف کی بھی ذمہ داری ہے کہ فوج کو اس معاملے سے باہر نکالیں جو آئین کے مطابق نہیں ہے۔ آج ملک کے چیف جسٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بجائے سو موٹو، کبھی چیف جسٹس نے سو موٹو نوٹس لیا ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے یا ان کی عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ نیب کی عدالت میں جائیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ غریب آدمی 15 سال سے بیٹھا ہوا ہے، اس کی زندگی مفلوج ہے، 5 سال جیل کاٹ چکا ہے۔ اس کی جرم کیا ہے؟ جرم کی سزا 3 سال ہے، آدمی 5 سال جیل کاٹ آیا ہے۔ نہ گواہ آتے ہیں، نہ نیب آتی ہے، وہ عدالتوں کے چکر لگا رہا ہے۔ میرا خود بڑا ذاتی 13 سال کا تجربہ ہے نیب کی عدالت کا۔ میں اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں، میں ہر ہفتے 2 عدالتوں میں جاتا ہوں۔ یہ جب آپ حالات ہوں گے ملک کے، تو کیسے ملک چلے گا؟ آج ایک ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، آج ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے۔ وہ کانٹریکٹ موجود ہے، اس آئین میں کوئی کمی ہے سب مل کر دور کر لیں، جس کو جو چاہیے ذمہ داری بھی قبول کرے۔ NFC ایوارڈ کی بات ہوتی ہے، میں مکمل طور پر اس بات کے حق میں ہوں کہ بجلی اور گیس صوبوں کے حوالے کر دی جائے۔ وفاق اس معاملے سے نکل جائے، صرف بجلی بنائے ان کو دے دے، یا گیس کی جو ٹھیکے کیے گیس ان کے حوالے کر دے، تاکہ ذمہ داری تو ہو نا۔ آپ نے وسائل دے دیے، ذمہ داری کوئی نہیں دی۔ ذمہ داری آج بھی وفاقی حکومت کی ہے، جس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ جو وفاقی حکومت، جو رقم اس کے پاس بچتی ہے، اس سے سود بھی ادا نہیں کر سکتا۔ یہی بات ہے مفتاح صاحب، سود بھی ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی تمام اخراجات کے لیے اور سود کی کچھ رقم کے لیے آپ اضافی قرضہ لیتے ہیں، اور اگلے سال وہ سود کی رقم مزید بڑھ چکی ہوتی ہے، پھر آپ اور قرضہ لیتے ہیں۔ تو ہم کس دنیا میں رہتے ہیں؟ کیا ہمیں احساس ہے ان باتوں کا؟ کیا ہم ان کے حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہی مقصد اس پلیٹ فارم کا ہے۔ ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، یقین کریں۔ نہ ہم اقتدار کی بات کرتے، نہ ہم عہدوں کی بات کرتے، نہ ہم کسی فائدے کی بات کرتے ہیں۔ ہم چند لوگ تھے جو ایک سوچ تھی کہ یار ملک کے مسائل، ہمیں عرصہ ہو گئے ان کاموں میں، ہمیں نظر آتا ہے کہ کیا خرابیاں ہیں، کیوں ہوئی ہیں، کہاں ہم جا رہے ہیں، لیکن جب ہمیں
وہ حل ہوتی نظر نہیں آتی. پھر ہم نے کہا ایک ایسا پلیٹ فارم بناتے ہیں جب بات تو ہو سکے. میرے بھائی پور صاحب آ کے سارے بلوچستان کے ایشوز یہاں پہلے بھی بیان کیے, پھر بیان کر دیا, آپ کی مہربانی ہے. اپنے ہوتی صاحب نے کے پی کے کر دیے. اب یہ کیا اب آج 75 سال گزرنے کے بعد بھی بلوچستان میں احساس محرومی ہے اور بڑھتا جا رہا ہے. کے پی کے اندر احساس محرومی اور بڑھتا جا رہا ہے. ہم نے ٹرائبل ایریا کو کے پی میں ضم کیا, کیا آپ ان کو وسائل دے سکے؟ کیا آپ ان کو کے پی کے برابر کر سکے؟ وہ آج سب سوال کرتے ہیں کہ ہم تو ٹرائبل ایریا میں بہتر تھے, ہمیں تو پاکستان کے نظام کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ جو نگلیکٹ ہے, یہ جو ملک کے معاملات سے ایک لا تعلقی ہے, اس کا کوئی جواز مجھے نظر نہیں آتا. کہ ہم فیصلے ہی نہیں کرتے, ہم فیصلے آگے پھینک دیتے ہیں, اگلی حکومت آئے گی, ہمارا مینڈیٹ نہیں, چلے وہ دیکھ لے گا. اس طرح تو ملک نہیں چلتے, اس طرح تو ہم یہاں پر پہنچے ہیں. یہ باتیں تھیں. یہ پلیٹ فارم جو ہے اس کا یہی مقصد ہے کہ کم از کم ان معاملات کو اجاگر کیا جائے. کوئی حل, ہمارے پاس ہر چیز کا مستقل کوئی حل نہیں ہے, لیکن ہم حل کی بات تو کر سکتے ہیں, اس طرف اشارہ تو کر سکتے ہیں. یہی مقصد ہے. اور ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ اس ملک کے سیاستدان, اس ملک کے اداروں کے سربراہ جو اس ملک میں حکمرانی پر, گورننس کا نظام آپ دیکھ لیں, ایک مکمل تبدیلی کی ضرورت ہے. یہ چل ہی نہیں سکتا. آپ وفاق میں جا کے دیکھ لیں, آدھے سے زیادہ سیکرٹری جو اہم ترین عہدوں پر ہیں وہ کبھی وفاق میں ایک دن حکومت میں نہیں آئے, صوبے میں رہی ہیں. وفاق کے معاملے کا ان کو کوئی علم نہیں ہے. یہ وہ زمانہ چلا کہ ایڈمنسٹریٹو فیصلے ہوتے تھے. اب مارکیٹ بیسڈ اکانومیز ہیں, مارکیٹ سے کمپٹیشن آتا ہے, وہ فیصلے آپ کو کرنے پڑتے ہیں. تو آپ کو یہ پورے نظام کو کہ آپ گورننس کیسے ہوگی, لوگ کیسے سلیکٹ ہوں گے, کہاں پر نوکری کریں گے, اس معاملے کو تبدیل کرنا پڑے گا. جو انگریز نے نظام دیا تھا, اگر ہم اسی کو رہنے دیتے شاید بہتر ہوتا, لیکن ہم نے اس کو بھی خراب کیا. آج وہ نظام آپ کو کوئی گورننس نہیں دے پاتا. مجھے کوئی شخص یہ بتا دے کہ تحصیل کی سطح پر, ضلع کی سطح پر, ڈویژن کی سطح پر وفاقی افسر کیا کر رہا ہے؟ اس کو کوئی جواب ہے؟ آپ جہاں پر جائیں وفاقی افسر بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا میں واحد بڑا ملک ہے جس کے اندر نیشنل پولیس ہے, پولیس لوکل ہوتی ہے. یہ بہت سے سوالات ہیں, ہر ایک کا حل اور جواب موجود ہیں, لیکن ہمت ہونی چاہیے ان کو حل کرنے کی. میں لشکری ریسانس معذرت کے ساتھ, شاید حل یہ بھی ہو کہ آپ صوبوں کو توڑ کر بہت سے صوبے بنا دیں, پھر لوکل گورنمنٹ کا مسئلہ بھی وہیں حل ہو جائے گا. یہ ایک سوچ ہے, میں نہیں کہتا لیکن اس پر بات تو کرنی پڑے گی نا. تو صوبے چھوٹے ہوں گے, لوگوں نے ایکسپیریمنٹ کیا, ترکی کا کامیاب ایکسپیریمنٹ ہے. افغانستان نے زیادہ صوبے بنائے ہوئے ہیں. آج لاہور سے بیٹھ کر میرے مری کے اسکول اور کالج کے مسائل حل نہیں ہو سکتے, میرے بی ایچ یو کے مسائل حل نہیں ہو سکتے, کراچی میں بیٹھ کر گھوٹکی کے مسائل حل نہیں ہو سکتے, لاہور میں بیٹھ کر راجن پور کے مسائل حل نہیں ہوتے, کوئٹہ میں بیٹھ کر امران کے مسائل حل نہیں ہوتے. یہ آپ کو بدلنا پڑے گا نظام کو, لیکن سوچ ہوگی تو بدلیں گے. یہ معاملات آپ کے سامنے رکھے تھے. آپ حضرات کا بہت شکریہ, آپ کا بہت وقت لیا, مہربانی. جو نظام ہے وہ کفر کا تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. شعیب شیخ صاحب کا دن کے اجالے میں اغوا جو ہے, آزادی اظہار رائے پر دہشت گردی ہے, شدید حملہ ہے. 8-9 سال بعد یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے جو قانون کے بھی متصادم ہے. ایک شخص کے خلاف ایک ہی مقدمے کے کسی بھی حصے کے بارے میں 2 دفعہ اس کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. باقی برادری اگر آپس میں متحد ہو کر تحفظ نہیں کرے گی کہ اس طرح کی جو یلغار ہے, ایک ریاستی جبر ہے, اس کو جب تک کلا کما نہیں کرے گی تو پھر کل کو خود بھی اس میں آئیں گے. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جو آزادی عدلیہ کے لیے وہ کھڑے ہیں اور جو کام کر رہے تھے, اور آزادی صحافت جو ہوتی ہے وہ آرٹیکل 19 پروٹیکٹ کرتا ہے, لیکن یہ اس طرح سے آواز نہیں دبائی جا سکتی. کورٹ یہ کہتی ہے ایف آئی آر اگر ڈیلے ہو جائے تو وہ ایف آئی آر کے کوئی بٹن نہیں رہے گا, کوئی چیز جو الیج کی ہے وہ بھی نہیں رہے گی. تو گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی طریقہ یا حربہ استعمال کرے گی اب بول کو خاموش کرنے کے لیے اور شعیب کو خاموش کرنے کے لیے. جو نظام ہے وہ کفر کا تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।